حفظہ بنت عمر ایک تاریخ ساز شخصیت۔ حفظہ بنت عمر اسلامی تاریخ کی اہم شخصیت ہیں جن کا نام اسلامی معاشرتی اور علمی تاریخ میں نمایاں ہے۔ ان کی زندگی اور کردار نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ خواتین کی تعلیم اور ان کے حقوق کے حوالے سے بھی اہم سبق فراہم کرتے ہیں۔ خاندانی پس منظر۔ حفظہ بنت عمر بن الخطاب اسلامی خلافت کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب کی بیٹی تھی۔ ان کا تعلق قریش کے مشہور خاندان سے تھا اور ان کی والدہ کا نام زینب بنت مظعون تھا۔ حفظہ کی پیدائش 606 عیسوی کے قریب ہوئی۔ تعلیم اور علم۔ حفظہ بنت عمر علم اور فہم میں نمایاں تھی۔ انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا اور اسلامی احکام اور تعلیمات میں گہری بصیرت حاصل کی۔ ان کی تعلیم کا یہ اثر تھا کہ انہیں قرآن کی ایک نسخہ کی حفاظت کی ذمہ داری دی گئی۔ شادی اور ازدواجی زندگی۔ حفظہ کی پہلی شادی خرم بن ابو حفص سے ہوئی تھی جو ایک صحابی تھے، لیکن ان کے شوہر کی موت کے بعد حفظہ کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کیا، جس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی بن گئی۔ اس نکاح کے بعد حفظہ نے اسلامی معاشرت میں ایک اہم مقام حاصل کیا اور ان کی زندگی میں کئی اہم واقعات پیش آئے۔ حفظہ بنت عمر کا واقعہ۔ حفظہ بنت عمر بن خطاب کی زندگی میں کئی اہم اور قابل ذکر واقعات ہیں جو ان کی عظمت اور اسلامی تاریخ میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ جو ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے ان کی قرآن مجید کی نسخہ کی حفاظت۔ قرآن کی حفاظت۔ حفظہ بنت عمر کی زندگی کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید کی ایک نسخہ کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دون خلافت میں جب قرآن مجید کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، حضرت حفصہ کو اس نسخہ کی حفاظت کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ نسخہ بہت اہم تھا کیونکہ یہ قرآن کی مکمل کتاب کی نقل تھی اور اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک معیاری اور مستند قرآن کی دستیابی ہو۔ ایک اور اہم واقعہ۔ حفظہ بنت عمر کی زندگی کا ایک اور قابل ذکر واقعہ ان کی شادی اور ازدواجی زندگی سے متعلق ہے۔ حفظہ کی پہلی شادی خرم بن ابو حفص سے ہوئی تھی، لیکن ان کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بیٹی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کیا۔ اس نکاح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی بیوی بنایا اور ان کی شخصیت اسلامی معاشرت میں اہمیت اختیار کر گئی۔ علم اور فہم۔ حفظہ بنت عمر کی علمی حیثیت بھی اہم ہے۔ انہوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا تھا اور اسلامی احکام کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان کا علم اور فہم اسلامی معاشرت میں ایک نمونہ بن گیا اور ان کی علمی خدمات کو ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ یہ واقعات حفظہ بنت عمر کی زندگی کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں اور ان کے کردار کو اسلامی تاریخ میں ایک نمایاں مقام دیتے ہیں۔ اسلامی خدمات۔ حفظہ بنت عمر اسلامی تاریخ میں ایک قابل احترام شخصیت تھی۔ ان کی تعلیم اور علم کی بنا پر انہوں نے بہت سی اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا۔ قرآن مجید کی ایک کاپی ان کی نگرانی میں تیار ہوئی جو بعد میں کے درمیان پھیل گئی۔ وفات۔ حفظہ بنت عمر کا انتقال 665 عیسوی میں ہوا۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی تعلیمات اور خدمات اسلامی تاریخ میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ حفظہ بنت عمر کی زندگی اسلامی خواتین کے لیے ایک مثال ہے جو علم، وفاداری اور اسلامی اقدار کے ساتھ جینے کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ ان کی شخصیت اسلامی تاریخ میں ہمیشہ ایک محترم مقام رکھتی ہے۔